سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کی دوری تھی، اس لیے ڈھاکہ کا دفاع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حالانکہ الاسکا واشنگٹن سے لگ بھگ 5000 کلومیٹر دور ہے، دونوں کے درمیان کینیڈا حائل ہے، مگر یہ جغرافیائی دوری کبھی کسی مسئلے کا سبب نہیں بنی۔ ایک اور توجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب کمانڈر ان چیف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے ہتھیار ڈالنے کا کہہ دیا تو بیچارہ جنرل نیازی کیا کرتا؟ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ نے اس استدلال کو کس نقطہ نظر سے دیکھا اور جنرل نیازی سے متعلق کیا کہا ہے؟ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے خود کو بار بار کورٹ مارشل کے لیے پیش کیا، مگر ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ ترازو کی سیریز پاکستان کے جرنیل میں آج ہم یہی پہیلیاں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ جنرل نیازی کے کردار کو تاریخ کے ترازو میں تولنے کے لیے شروع کیے گئے اس سلسلے کی 5ویں اور آخری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے 545 صفحات پر مشتمل حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جو مطالعہ پاکستان کے مبالغوں اور مغالطوں سے باہر نکل کر پاکستان کی تاریخ کو درست تناظر میں جاننا چاہتا ہے۔ یہ رپورٹ صرف سقوط پاکستان کے واقعات کا ہی احاطہ نہیں کرتی، بلکہ 1947 میں قیام پاکستان سے لے کر ملک ٹوٹنے تک کی پوری واردات بیان کرتی ہے۔ 26 دسمبر 1971 کو چیف جسٹس حمود الرحمن کی سربراہی میں بنائے گئے اس کمیشن نے تقریباً 6 ماہ میں نہایت ارکریزی سے یہ رپورٹ تیار کی۔ اس ضمن میں کمیشن نے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے لیے 57 اجلاس بلائے، 213 لوگوں سے پوچھ گچھ کی، ان کے بیانات پر مشتمل 4000 صفحات ٹائپ کروائے اور لاتعداد سرکاری دستاویزات کا مطالعہ کرنے کے بعد نہایت جانفشانی سے یہ رپورٹ لکھی، جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے جو ممکنہ طور پر کسی بھی پاکستانی کے دماغ میں آ سکتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی جنگی قیدی کی حیثیت سے بھارت میں 28 ماہ گزارنے کے بعد 30 اپریل 1974 کو پاکستان واپس آئے تو انہیں بھی حمود الرحمن کمیشن نے طلب کر کے ان کا موقف معلوم کیا۔ جنرل نیازی نے کمیشن کے سامنے یہ بیان دیا کہ سرنڈر کا حکم جنرل یحییٰ خان نے دیا تھا اور وہ ہتھیار ڈالنے کے حکم پر عمل کرنے کے قانونی طور پر پابند تھے۔ جنرل نیازی کے اس بیان کی کمیشن نے پڑتال کی اور پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعہ 34 اور 24 کا حوالہ دیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ عمدن کسی قانونی حکم کو نہ ماننے کی صورت میں ایک افسر کو کیا سزا دی جا سکتی ہے۔ کمیشن لکھتا ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایسے حالات تھے جن میں ہتھیار ڈالنے کا حکم، اگر ایسا کوئی حکم دیا گیا تھا تو کیا وہ حکم قانونی طور پر درست تھا؟ یہاں کمیشن نے مینول آف پاکستان ملٹری لا کا حوالہ دیا ہے جو کہتا ہے کہ قانونی حکم سے مراد ایسا حکم ہے جو بالکل واضح انداز میں کسی فرد کو دیا جائے اور جس شخص کو وہ حکم دیا جائے وہ اسے بجا لانے کا اہل ہو۔ کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان محاذ جنگ سے ہزاروں میل دور بیٹھے تھے، اسے جنگ کی جو بھی تفصیل ملی وہ جنرل نیازی کے ذریعے ملی۔ اکیلے جنرل نیازی کو ہی مکمل فوجی حالات کا علم تھا جو اس وقت مشرقی پاکستان میں درپیش تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی شب کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کو جو پیغام بھیجا اس میں جنگ بندی کی اجازت دی گئی، ہتھیار پھینکنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ بات سرنڈر سے پہلے ایڈمرل شریف نے بھی جنرل نیازی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کمانڈر جنگ کے اصل مارکے سے دور بیٹھ کر ہتھیار ڈالنے کا حکم دے بھی ڈالے اور موقع پر موجود کمانڈر کی رائے میں وہ حکم حالات کے مطابق درست نہ ہو تو ایسا حکم قانونی حکم نہیں ہوگا اور وہ اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ کمیشن نے صرف قانونی بحث ہی نہیں کی گئی بلکہ اعلیٰ فوجی افسران کے بیانات کی روشنی میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ قانونی حکم ماننے کی آڑ میں ہتھیار ڈالنے کا جنرل نیازی کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ میجر جنرل رحیم خان نے نیازی کے ہتھیار ڈالنے کے اقدام کی حمایت کی، جبکہ میجر جنرل جمشید نے کہا کہ ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ ایک ذلت آمیز اقدام تھا اور یہ دشمن سے ہاتھ ملانے اور اس کا مشن مکمل کرنے کے مترادف تھا، لہٰذا یہ عمل قطعاً قانونی حکم کے زمرے میں نہیں آتا۔ میجر جنرل قاضی عبد المجید نے کہا کہ اگر مجھے ایسا حکم دیا جاتا تو میں وہ حکم قطعاً نہ مانتا، میں بلا خوف و تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جنرل نیازی ہتھیار ڈالنا چاہتا تھا۔
حمود الرحمان کمیشن کے روبرو ریکارڈ کروایا گیا میجر جنرل نذر حسین شاہ کا بیان سب سے دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی روح سے ہتھیار ڈالنے کا حکم دینا کہیں سے بھی قانونی حکم نہیں، کیونکہ کوئی بھی قانون کسی فوجی کو دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میجر جنرل نذر حسین شاہ نے کہا کہ جس لمحے کوئی کمانڈر ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے اسی لمحے وہ اپنی فوج کی کمانڈ سے دستبردار ہو کر دشمن سے ملی بھگت کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنرل یحییٰ خان نے ہتھیار ڈالنے کا کوئی حکم دیا بھی تھا تو وہ اسی لمحے کمانڈر نہیں رہے تھے جن کا حکم قانونی سمجھ کر مانا جاتا۔ کمیشن لکھتا ہے کہ اگر جنرل نیازی ہتھیار نہ ڈالتا اور بالآخر ایک باعزت تصفیہ ہو جاتا تو آج کوئی بھی جنرل نیازی کو اس بات پر مورد الزام نہ ٹھہراتا کہ اس نے ہتھیار ڈالنے کا قانونی حکم کیوں نہیں مانا۔ کمیشن نے نتیجہ نکالا کہ ہتھیار ڈالنے کا کوئی بھی حکم ہر حال میں ایسا نہیں ہوتا کہ کمانڈر اسے قانونی مان کر عمل کرنے پر مجبور ہو، اور مشرقی پاکستان کے اصل حالات کے تناظر میں دیا گیا حکم قانونی نہیں تھا۔ حمود الرحمان کمیشن نے ایک اور اہم بات کی بھی نشاندہی کی کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں جو صورتحال درپیش تھی اس کے تناظر میں ہتھیار پھینکنے کی کوئی حقیقی اور فوری وجہ کم از کم اس لمحے تک نہیں تھی جس وقت سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیشن کے بقول یہ بات جنرل نیازی نے بھی تسلیم کی، گو کہ جو پیغامات اس وقت موصول ہو رہے تھے ان سے یہی لگتا تھا کہ جیسے بھارتی فوج ڈھاکہ کے مضافات میں پہنچ چکی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ بھارتی فوج کو ڈھاکہ پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے مزید 2 ہفتے درکار تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ڈھاکہ پر قبضہ کرنا بھارت کی عسکری منصوبہ بندی میں ہی شامل نہیں تھا۔ کمیشن نے لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل نیازی نے ڈھاکہ پر بمباری کی بھارتی دھمکی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، حالانکہ بھارت ایسی کوشش کبھی نہ کرتا، کیونکہ بھارت تو بنگالیوں کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا بن کر آیا تھا، اور وہ ڈھاکہ پر بمباری کا رسک کیسے لے سکتا تھا جس کے نتیجے میں ہزاروں شہریوں کی جانیں ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ ان تمام تر حالات کے تناظر میں کمیشن نے رائے قائم کی کہ جنرل امیر عبداللہ نیازی کا یہ کہنا درست نہیں کہ اس کے پاس سوائے ہتھیار ڈالنے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ جنرل نیازی کے بزدلانہ فیصلے کے برعکس افواج پاکستان کے کئی بہادر افسروں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، مگر جرأت و بہادری کی یہ لازوال داستانیں جنرل نیازی کی پست ہمتی کے باعث سامنے نہ آ سکیں۔ مثال کے طور پر میجر اکرم شہید، جنہوں نے ہلی کے مارکہ کے دوران 5 دسمبر کو جام شہادت نوش کیا اور انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کمال پور کی چھوٹی سی سرحدی چوکی پر تعینات کیپٹن احسن ملک بریگیڈیئر ہردیو سنگھ کلر کی کمانڈ میں پیش قدمی کرتے بھارتی فوج کے 95 ماؤنٹین بریگیڈ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ 21 دن تک ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر دشمن بھی ان کی بہادری کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوا۔ بھارتی فوج کے سربراہ سیم مینک شاہ نے حکومت پاکستان سے کیپٹن احسن ملک کو تمغہ دینے کی سفارش کی۔ کیپٹن احسن ملک کی بٹالین 31 بلوچ کے کمانڈنگ افسر لیفٹیننٹ کرنل سلطان بھی بہت بہادری سے لڑے۔ رضاکارانہ طور پر 205ویں بریگیڈ کی کمانڈ سنبھالنے والے بریگیڈیئر تجمل حسین جو بعد ازاں میجر جنرل بنے، انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور آخری وقت تک مزاحمت جاری رکھی۔ ٹائیگر نیازی کی اہلیہ دراصل ان سے زیادہ غیرت مند نکلی۔ جب جنرل نیازی نے سرنڈر کرنے کے بعد 17 دسمبر 1971 کو اپنے اہل خانہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا تو ان کی بیگم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد اپنے شوہر سے بات کروں۔ بھارتی جرنیلوں کو فحش لطیفے سنانے والے جنرل نیازی 30 اپریل 1971 کو واگا بارڈر کے راستے پاکستان واپس آئے تو اپنے ہی فوجی افسروں پر برس پڑے۔ بریگیڈیئر انجم نے انہیں سلیوٹ کیا اور خوش آمدید کہنے کے بعد تصویر بنوانے کی درخواست کی تو جنرل نیازی نے کہا اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جنرل نیازی اپنا ریوالور تو بھارتی جنرل کے حوالے کر آئے تھے، مگر وہ اپنا فوجی جھنڈا اپنے بریف کیس میں محفوظ کر کے پاکستان واپس لے آئے تھے۔ ان کو جب 1974 کے وسط میں جی ایچ کیو میں اسپیشل ڈی بریفنگ کمیٹی کے سامنے بلایا گیا، وہ اپنی کار پر وہی جھنڈا لہراتے ہوئے آئے۔ بریگیڈیئر ظفر اقبال نے بطور سیکرٹری اسپیشل کمیٹی پاکستان آرمی کے ایڈجوٹنٹ جنرل کے حکم پر جنرل نیازی پر واضح کیا کہ نہ تو مشرقی پاکستان کا وجود باقی ہے اور نہ ہی اب آپ اس کے کمانڈر ہیں، لہذا یہ جھنڈا آپ اپنی ذاتی لائبریری میں تو سجا سکتے ہیں مگر قواعد و ضوابط کے مطابق اس کو اپنی کار پر نہیں لہرا سکتے۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے بھارت سے وطن واپس آ کر سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور اور فعال کردار ادا کیا۔ خان عبد القیوم خان نے جنرل نیازی کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی۔
مگر انہوں نے معذرت کر لی اور جماعت عالیہ مجاہدین کے نام سے اپنی جماعت بنائی۔ ان کی جماعت نے مارچ 1977 کے قومی انتخابات میں انتخابی نشان پگڑی کے ساتھ حصہ لیا۔ جنرل نیازی نے پگڑی پہن کر لاہور کے دلی گیٹ میں جلسہ عام سے خطاب کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تقریر کی تو بقول ان کے اگلے روز مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیازی ان کے گھر آئے اور انہیں جمعیت علماء پاکستان میں شمولیت کی دعوت دی۔ انہیں جمعیت علماء پاکستان کا نائب صدر بنا دیا گیا اور JUP کے کوٹے سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دیا گیا۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی مارچ 1977 میں ہونے والے الیکشن میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA85 لاہور سے پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں صلاح الدین کے مقابلے میں 20,000 ووٹوں سے ہار گئے۔ میاں صلاح الدین یوسف صلاح الدین المعروف یوسف سلی کے والد ہیں۔ جب قومی اتحاد نے بھٹو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کی تو جنرل نیازی سر پر میاں والی سٹائل میں پگڑی باندھے سٹیج پر موجود ہوا کرتے تھے۔ ان کے حق میں مرد مجاہد، مرد غازی، جنرل نیازی کے نعرے لگا کرتے تھے اور ہمارے مذہبی رہنماؤں نے محض بھٹو کی عداوت اور بغض میں ہتھیار ڈالنے والے ایک بزدل جرنیل کو ہیرو کے روپ میں پیش کیا۔ قومی اتحاد کے کسی لیڈر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرقی پاکستان میں شکست کے ذمہ دار جنرل موصوف ہیں، بلکہ وہ سبھی ان کی بہادری کے گن گایا کرتے تھے۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی کو PNA تحریک کے دوران حیدرآباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ سکھر جیل میں قید رہے۔ اس دوران جنرل ضیاء الحق نے عنان اقتدار پر قبضہ کر لیا تو بھی انہیں رہا نہ کیا گیا۔ جنرل نیازی نے اپنی خود نوشت میں دعویٰ کیا ہے کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق نے انہیں سکھر جیل میں یہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ سیاست ترک کر دیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ جنرل نیازی کے مطابق انہوں نے اس حوالے سے تحریری یقین دہانی کروانے سے انکار کر دیا تو وہ کچھ عرصہ مزید جیل میں رہے۔ انہوں نے 3 ماہ بھٹو کے دور میں اور پھر 6 ماہ جنرل ضیاء الحق کے عہد میں جیل کاٹی۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس شرط پر بیرون ملک سفیر بنا کر بھیجنے کی پیشکش کی کہ جنرل نیازی کہہ دیں مشرقی پاکستان میں ناکامی فوجی شکست یعنی ملٹری ڈیفیٹ تھی۔ جنرل نیازی کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اس ملک کے نظام میں جرنیلوں کا احتساب کرنے کی سکت نہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ان کا ٹرائل کیا گیا تو بہت سے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، اس لیے وہ بار بار اپنے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے رہے۔ کبھی وہ عوامی عدالت میں پیش ہونے کا چیلنج دیتے تو کبھی کہتے اگر میں قصوروار ہوں تو میرا کورٹ مارشل کرو۔ جنرل نیازی نے 1 فروری 2004 کو لاہور میں وفات پائی اور انہیں لاہور کے فوجی قبرستان میں اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ تاہم ان کی اگلی پیڑھی نے فوج میں خدمات کی انجام دہی جاری رکھی۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک میجر امان اللہ خان نیازی اور ان کے بھتیجے برگیڈیئر شیر افغان نیازی نے افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دی۔ ان دونوں کا جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے۔ جنرل نیازی کے دونوں بیٹوں نے حال ہی میں وفات پائی ہے، جبکہ ان کی تینوں صاحبزادیاں باقید حیات ہیں۔ یہ تھی جنرل امیر عبداللہ نیازی اور ڈھاکہ میں افواج پاکستان کے شرمناک سرنڈر کی روداد۔ آنے والے دنوں میں مشرقی پاکستان کے دیگر کرداروں کو بھی سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال علی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔